اس ویڈیو میں ماہ رمضان کی روٹین اور ہم دونوں کی جب پہلی ملاقات ہوئی کس طرح ہوئی اس سٹوری کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ میری پہلی بیگم صاحبہ کو میں نے کس طرح راضی کیا، اور ان سے ایک حادثے کے طور پہ ہماری جو ملاقات ہوئی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کلپس آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ میں نے بعد میں ایڈ کیے ہیں، اور یہ کچھ رمضان کے پہلے کے ہیں اور کچھ رمضان کے درمیان کے ہیں۔ ابھی مارکیٹ وغیرہ میں بھی ہم لوگ گئے تھے، وزٹ کیا تھا، شاپنگ وغیرہ کی، شادی کی۔ کچھ کلپس آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ واٹ یو لائک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سٹوری بتاؤں گا، اور بالکل صحیح جو سٹوری ہے ہمارے درمیان، جو ہماری ملاقات ہوئی جیسے ویسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بیسک جو ہے میں تنگرنگ میں رہتا ہوں، انڈونیشیا میں تقریباً 2 سال سے رہ رہا ہوں، اور یہ انڈونیشین ہیں جو کہ آچے سے بلونگ کرتی ہیں، اور ان کی اور ہماری ملاقات ہوئی ایک حادثے کی صورت میں ہماری ملاقات ہوئی۔ دراصل یہ اپنی الیکٹرک بائک کے اوپر جو ہے جکارتہ میں گلی میں جا رہی تھی، اور میں جو ہے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں تھا، کسی کام سے جا رہا تھا، تو یہ پیچھے کی جانب گاڑی کے کھڑی ہو گئی آ کے۔ میں نے توجہ نہیں کی، جب میں نے گاڑی بیک کی تو جو ان کی الیکٹرک بائک تھی اور یہ بھی اس پہ سوار تھی، تو پیچھے دیوار تھی، تو ان کو کافی زیادہ انجریز آئی، یعنی چوٹیں آئیں ان کو، اور ان کی جو الیکٹرک بائک تھی وہ بھی ساری ٹوٹ پھوٹ گئی، اور چوٹیں جو ہے ان کو الگ سے آئیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈونیشیا میں جکارتہ میں جو ہے پولیس سسٹم بڑا ہیوی ہوتا ہے۔ میرے پاس الحمدللہ ڈرائیونگ لائسنس تھا، اور یہ تو اس ٹائم رو رہی تھی، بلکہ کافی ان کو چوٹیں آئیں اس وجہ سے، تو ان کی بائک ساری جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی۔ تقریباً کوئی انڈونیشین 4 ملین کی بائک آتی ہے۔ تو پولیس نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک تو اس کی بائک کے پیسے بھریں، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی تو آپ ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کیجئے گا۔ تو پھر اس صورت میں جو ہے میں نے 2-3 دفعہ ان کو پہلے تو ہاسپٹل میں لے گیا، تو میرا کافی خرچہ آ گیا۔ جکارتہ ہاسپٹل کافی مہنگا ہے، پھر ان کا انشورنس بھی نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، کیونکہ اگر ہیلتھ انشورنس ہو تو ایزی علاج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے تقریباً پہلے دن جو ہے 1 ملین کا بل بنا دیا، اور ان کی بائک کا جو نقصان ہوا تو وہ الگ سے تھا، تو مجھے وہ بھی پے کرنا تھا۔ تو میرے پاس اس ٹائم رقم بھی کافی کم تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں، تو کائنڈلی آپ میرے ساتھ چلیں، کیونکہ یہ کام کرتی تھی جکارتہ میں ٹریڈنگ آفس کے اندر۔ ان سے میں نے بولا کہ آپ جو ہے میرے گھر چلیں، میرے ساتھ چلیں، میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گی۔ تو پورا ایک جو ہے نا مہینہ میری بیگم نے ان کا علاج کیا ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کی ہے، اور اس کے بعد جناب ان کے پیسے شیسے بھرے ہیں، ان کو پھر بائک میں نے دلا کے دی دوبارہ سے۔ اسی دوران ان کے ماں باپ سے بھی میری بات چیت ہوتی رہتی تھی، تو ان کی اماں سے میری بات ہوئی، اور ان سے میں نے معذرت کی کہ ایسے آپ کی بیٹی کو انجریز آئی ہیں میری وجہ سے، لیکن میری بیگم کو بھی یہ اچھی لگنے لگی، ان کی عادات اچھی تھیں، اور یہ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں انڈونیشیا میں علاقہ مشہور ہے اسلامک حوالے سے بھی، اور لوگوں کے اچھے پن کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ ویسے تو سارے لوگ انڈونیشیا کے بہت اچھے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور خواتین بہت اچھی ہیں، بڑی عزت رسپیکٹ کرتی ہیں، لیکن یہ لڑکی ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ ایک اعلیٰ اخلاق کی لڑکی ہے، اچھے اخلاق کی لڑکی ہے، میری بیگم کی بھی بہت پسند آئی۔ ان کے والدین سے ہماری بات ہوئی، تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ بچے کا پرابلم تھا، بڑی بیگم صاحبہ سے میری اولاد نہیں تھی 2 سال سے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو شروع میں تو تھوڑی سی وہ گھبرا گئیں، پریشان ہو گئیں، پھر میں نے ان سے بولا کہ دیکھیں اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں کروں گا، لیکن اگر آپ کی اجازت نہیں ہوگی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے لیے آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کی بغیر اجازت کے میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ اگر انڈونیشیا میں آیا تھا تو صرف آپ کی وجہ سے آیا تھا، اور سب سے پہلی بیگم صاحبہ آپ میری ہیں، سب سے پہلے آپ کا حق ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، پھر لڑکی کو بھی کیونکہ معلوم تھا، تو لڑکی پہلے تھوڑا گھبرا رہی تھی، لیکن پھر جب لڑکی نے یہ چیز دیکھی کہ یار یہ مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگا وہاں پہ، حالانکہ میں ان کو انجریز کی حالت میں چھوڑ کے بھاگ بھی سکتا تھا وہاں سے، میں گاڑی بھگا جاتا تو مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا، لیکن میں نہیں اس حالت میں ان کو چھوڑ کے گیا، اور میں نے بڑی ان کی کیئر کی اس دوران، کھانے پینے کا ہر چیز کا ہم لوگ نے خیال رکھا، میری بیگم نے بھی بڑی کیئر کی، تو ان کو یہ چیز بہت پسند آئی، اور خاص طور پہ
میرے کام کرنے کا طریقہ کار الحمدللہ، اور میرے دوستوں سے میرے بارے میں انہوں نے تعریفیں سنی تو ان کو اور زیادہ میرے اوپر ٹرسٹ آ گیا، اور الحمدللہ آج جو ہے یہ بیگم صاحبہ ہیں میری، اور ہماری شادی کو تقریباً 4 ماہ ہو چکے تھے، اور میں نے ان کو کبھی یوٹیوب پہ نہیں لایا، کوئی وجہ تھی اس وجہ سے میں ان کو نہیں لے کے آیا، لیکن انہوں نے مجھے خود بولا کہ آپ جو ہے، جب انہوں نے میری پرانی ویڈیوز دیکھی تو انہوں نے بولا کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں ویڈیو بناتے، آپ پہلی بیگم کے ساتھ کیوں ویڈیوز بناتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی مل کے کلپ بنایا کریں گے۔ میرے سے پہلے گیم ٹرائی نہیں ہو رہی تھی، میں نے دوسری گیم ٹرائی کی، اور بالز کو ہٹ کرنا ہے جی غباروں کو، اور اگر ہم لوگ 8 بلون کو پھاڑ دیتے ہیں تو ہمیں ٹیڈی بیئر ملے گا، اگر ہم 4 کو یا 6 کو پھاڑتے ہیں تو مختلف قسم کے انعامات ہیں جس میں ایک چائے شامل ہے۔ تو میں 4 کو جو ہے وہ پھاڑ دیتا ہوں، 6 تو میرے سے نہیں ہوتے، 8 سوری نہیں ہوتے، پھر جو ہے مجھے اینڈ پہ ایک چائے کی بوتل دیتے ہیں، اور اس کی جو پرائز ہے بائنگ کی وہ تقریباً 200 روپے انہوں نے لیے۔ بہرحال یہاں پہ میلہ لگتا ہے انڈونیشیا میں ہر جگہ پہ، اور انڈونیشیا میں ہر رات میلہ ہی ہوتا ہے، ہم لوگ کافی انجوائے کرتے رہتے ہیں انڈونیشیا، ماشاءاللہ لوگ بھی بڑے انجوائے کرنے والے ہیں، اور آبادی کیونکہ بہت زیادہ ہے یہاں کی، تو اس وجہ سے لوگ جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو رش پڑ جاتا ہے، بڑی آبادی ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کی، اور بہت بڑا اسلامک ملک ہے۔ یہ ویڈیو ہم دونوں کی شادی کی بات کی ہے، اور ہم دونوں جا رہے تھے جی BSD سٹی میں کھانا وغیرہ کھانے کے لیے، یہ رمضان کے پہلے کی ویڈیو ہے، اور بیگم صاحبہ سے اجازت لی اور ان کی گاڑی لی اور ہم چل پڑے۔ کل ایک دوست کا مجھے کمنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ بڑی بیگم صاحبہ کے پیسوں سے جو ہے وہ تم عیش کر رہے ہو، تو میرے بھائی ایسی بات ہاں ہے، بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں ہے کیونکہ میں روزے کی حالت میں بیٹھا ہوں، بالکل، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی عیش کر رہا ہوں اور سارے پیسے ہی بیگم کے ہیں، بلکہ ہم دونوں کا آپس میں اتنے اچھے تعلقات رہے ہیں دونوں میاں بیوی کے اندر کہ ہمارے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں ہے، میری چیز ان کی چیز ہوتی ہے اور ان کی چیز جو ہے وہ میری چیز ہوتی ہے، اور جہاں پہ صلح سلوک سے جب انسان رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزی میں اور برکت دے دیتے ہیں، تو ہم دونوں بلکہ ہم تینوں جو ہے وہ بالکل صلح سے رہتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق میں خود ہی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ان کو لے کے جا رہا تھا ایک بار پھر سے جو ہے انڈین کھانا کھلانے کے لیے، انہوں نے کہیں پہ نام سنا تھا انڈین چپلی کباب کا، انہوں نے بولا کہ مجھے چپلی کباب جو ہے وہ کھانا ہے، اور میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایک ہائپر لولو مارکیٹ ہے BSD سٹی میں، تنگرنگ کے بالکل قریب ہے، تو ان کو میں وہاں لے کے جاتا ہوں۔ اور میرے بھائی کئی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ ذیشان بھائی دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی، تو یار کوئی خاص ضرورت نہیں پیش آئی، کیونکہ ان سے یہ پورا مہینہ ہمارے گھر میں رہی ہیں، ٹریٹمنٹ کرایا ہے، دراصل یہ کام کرتی تھی اور ایک پردیسی کے طور پہ جو ہے وہ جکارتہ میں اسٹے کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہماری شادی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میری پہلی بیگم صاحبہ سے 2 سال سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور انہوں نے بولا کہ میں جو ہے آپ کے لیے بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے کہ آپ پھر نئی شادی کر لیں اور آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھی نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، خاتون کو ہمیشہ اعتماد میں لانا پڑتا ہے، اور الحمدللہ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے کسی قسم کا، میں مخلص ہوں ان کے ساتھ بھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اگلے کے دل میں خود ہی ڈال دیتا ہے کہ یار فلاں بندہ تمہارے لیے مخلص ہے، اور ان کا دل جو ہے وہ میرے لیے کافی نرم ہے الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے کبھی ان کو چھوڑ جانے کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی ان کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا، اور جو وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے ابھی گزار رہا ہوں الحمدللہ، بہت اچھا گزار رہا ہوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے جو ہے ایزیلی ایک پردیس کے اندر، ایک بیگانے ملک کے اندر مجھے بالکل اجازت مل گئی دوسری شادی کرنے۔ ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں جی جکارتہ تانابنگ اسٹیشن میں، ایک بہت بڑا بازار ہے، کافی دنیا کا مشہور ترین بازار ہے، یہاں سے ان کے لیے کچھ میں نے سامان لیا تھا جو کہ میرے فون کی بیٹری ہو گئی تھی ڈاؤن، اور اس وجہ سے میں نے پراپر ویڈیوز نہیں بنا پایا، یہ میرے ساتھ تھی یہاں پہ، اور ان کے لیے شادی کے ڈریسز وغیرہ کپڑے لیے، اور اس کے علاوہ میرے کچھ ڈریسز تھے، اور بڑی بیگم صاحبہ کے لیے میں نے کچھ کپڑے لیے، اور یہ رمضان کے اندر کی ویڈیو ہے، رمضان کا کلپ ہے یہ 2 دن پہلے کا، اور یہاں پہ ہم لوگ موجود تھے۔ واپسی میں پھر گھر آئے ہم لوگ، کافی تھک چکے تھے، تو اس وجہ سے پھر کل میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، تو اس وجہ سے جو ہے نا 2 دن بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ باقی الحمدللہ اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہے، اگر کسی نے پاکستان میں ڈریسز وغیرہ پرچیز کرنے ہوں جو انڈونیشیا آ رہے ہوں تو وہ یہاں آ کے ڈائریکٹ پرچیز کر سکتے ہیں، وہاں کی نسبت یہاں پہ اچھے برانڈڈ کپڑے اور نارمل پرائس میں مل جاتے ہیں،
چاہے وہ خواتین کے ہوں یا چاہے وہ بوائز کے ہوں. خاص طور پہ جو ٹی شرٹس وغیرہ اور اس طرح کی شرٹیں ہیں وہ بالکل ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں گائز. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی کی ویڈیو آپ کو موصول ہو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے. اور کافی سارے لوگ انڈونیشیا میں آنا بھی چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ شادی بھی کر سکتے ہیں انڈونیشیا میں, اور لیگل طریقے سے آپ آ بھی سکتے ہیں. آپ ویزا لے کے آ سکتے ہیں اور انڈونیشیا میں آپ شادی رجسٹر کرائیں گے اور اپنا ویزا جو ہے اپنی وائف کے نام پہ اسپانسر آپ کا کنورٹ ہو جائے گا اور آپ کو 1 سال کا جو ہے ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے گا. تو بہت آسان طریقہ ہے. شادی کے لیے جو کاغذ چاہیے وہ ایفیڈیوٹ, آن میرٹ سرٹیفکیٹ, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ اور FRC لیٹر ہوتا ہے, اور یہ ڈاکومنٹ منسٹری سے اٹیسٹڈ چاہیے. اور لڑکی کے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں وہ انڈونیشین لڑکی کو خوب پتہ ہوتا ہے, اور آپ ایزیلی یعنی کہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں انڈونیشین خواتین کے اوپر. کئی سارے لوگ ہیں جو دبئی, سعودی یا ادھر ادھر رہ رہے ہیں, وہ انڈونیشیا میں آنا چاہتے ہیں, شادی کرنا چاہتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ انڈونیشین خاتون سے آپ آنکھیں بند کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں لڑکی اچھی ہو, خاندانی لڑکی ہو, کیونکہ ہر کنٹری کے اندر سبھی لڑکیاں بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی, لیکن اکثریت جو انڈونیشیا کے اندر ہے وہ خواتین کی وہ بہت اچھی ہے. وہاں مردوں کی تعداد جو ہے انڈونیشیا کے اندر بہت کم ہے, اس وجہ سے. یہ ہمارے امام صاحب ہیں ماشاءاللہ گائز. اور آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ ماہ رمضان کی انڈونیشیا میں روٹین جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. یو کین اسپیک انگلش. From India, from Pakistan. آئی ایم فرام پاکستان. Pakistan, alhamdulillah. What's your name? محمد حسین. Muhammad Isa. اینڈ یو نیم؟ Edo. Call me Edo. Just call me. ایڈو, کال می ایڈو. سو ان کے نیم جو ہے نا کافی ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کے مطلب جو ہیں سیم ہوتے ہیں جس طرح کے مسلم نیمز ہوتے ہیں. ان انڈونیشیا lots of people say to me in Indonesian boys and girls the name is very different. You know, I say meaning is the same like Islamic name. Like Islam. They because the other country the people think Indonesian is not Muslim like that. So I speak at least about Indonesia. Orang negara yang lain dia tidak tahu di Indonesia negara Muslim. Oh. Ya dia bilang kan Muslim. ya di sini kan Majority is ya di sini banyak Muslim ya. Thank you so much. Nice to meet you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.